بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجٹ کی ہم بات کرنا چاہیں گے جی آج، اور بجٹ میں فی الحال بات کرنا چاہوں گا، پہلے بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ڈیفنس کے بجٹ کی۔ ڈیفنس کے بجٹ پہ کافی بحث ہوتی ہے اور مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس پہ بحث اتنی ان ڈیپتھ جا کے ہوتی ہے کہ اکثر اوقات میرے جیسا آدمی بھی جس کو ایز سچ اکانومی کا اے بی سی ہی شاید پتا ہو، اس سے زیادہ اس کو نہیں پتا ہوگی، اس کو بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو فیکٹس ہیں، جو ریئل فیکٹس ہیں، وہ بھی شاید لوگوں تک نہیں پہنچ سکے۔ اس میں ہماری ہی کوتاہی ہے، ہم ہی اس میں قصوروار ہیں۔ لیکن دین اگین میں چاہتا ہی ہوں کہ کچھ فیکٹس اباؤٹ ڈیفنس بجٹ میں آپ کے سامنے آج رکھ دوں۔ اچھا، بات یہ ہے جی کہ 1990 سے لے کر اب تک ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی، پاکستان کے ڈیفنس بجٹ جو ہے کنٹینیوسلی اس کے اندر کمی آ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی وہ عجیب بات ہے کہ 1990 سے لے کے ابھی تک ڈیفنس بجٹ میں کمی آ رہی ہے۔ بالکل آ رہی ہے جی، اور اس کا ریکارڈ جو ہے بالکل آپ چیک کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہو تو میرے سے ضرور پوچھے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ ڈیفنس بجٹ میں جو کمی آ رہی ہے 1990 سے لے کے اب تک، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں۔ ٹوڈے the defense budget is 2.2% of the GDP۔ جی ڈی پی جو ہے اس کا 2.2% جو ہے وہ ہے ڈیفنس بجٹ پاکستان کا اس وقت۔ اچھا، اب کئی ممالک ایسے ہیں جن کے ڈیفنس بجٹ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے جی وہ کون سے ہیں؟ اب اس میں اگر ہم بات کریں تو ہمارا نیبرنگ کنٹری جس کو ہم کہتے ہیں جناب، جس کے ساتھ ہماری ہمیشہ کوئی نہ کوئی لگی رہتی ہے ٹسل، کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا رہتا ہے بارڈر پہ، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ اب اس پہ ایک بحث کی جا سکتی ہے کہ جناب وہ بڑا ملک ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، بٹ دین اگین انڈیا کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نمبر ون، عمان کا بجٹ بھی ہم سے زیادہ ہے ڈیفنس بجٹ، لیبیا کا بجٹ بھی ہمارے سے زیادہ ہے، ٹرکی کا بجٹ بھی ہمارے سے زیادہ ہے، سعودی عربیہ کا بجٹ بھی ہم سے زیادہ ہے، مراکش کا ڈیفنس بجٹ ہے وہ بھی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے جناب، کویت، عراق، ان سب ممالک کے بجٹ جو ہیں ہمارے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ چلیں، اب یہ ریالٹی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، انڈیا، عمان، لیبیا، ٹرکی، سعودی عربیہ، مراکش، کویت، عراق، ان سب کے بجٹ، ڈیفنس بجٹ ہم سے زیادہ ہیں۔ اچھا، ان دا بجٹ آف 2021-22، ابھی جو ریسنٹ بجٹ آیا ہے اس کی اگر میں بات کر لوں تو اس میں روپیز 1370 بلین، 1370 بلین روپے جو ہیں اس میں دفاعی اخراجات کی مد میں پاکستان کو ملے۔ اچھا جی، یعنی کہ پاکستان آرمی کو ملے جناب۔ اچھا چلیں، آرم فورسز کو کہہ لیں۔ کل بجٹ جو ہے وہ بنتا ہے، اگر 1370 بلین روپے کے اگر ہم کل بجٹ بنائیں تو وہ 16% بنتا ہے۔ اچھا چلیں، اب اس میں پاکستان آرمی کے پاس کل بجٹ جو ہے وہ 7% آیا، میئرلی 7% آیا جی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، پاکستان آرمی کا بجٹ جو ہے وہ آل ٹوگیدر اگر ہم بات کریں تو وہ 11 ارب ڈالر بنتا ہے، جبکہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 76 ارب ڈالر بنتا ہے۔ اب اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں جناب، لیکن پھر بھی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہے، شہادت کا جذبہ، کہ جی شہید ہونا ہے ایسی جا کے۔ جن گھروں میں اگر 4 بچے ہیں اور 2 شہید ہو چکے ہیں تو ان کے والدین اگر زندہ ہیں، ان میں سے اگر ان کے والد بھی اگر شہید ہو چکا ہے، 2 بچے بھی شہید ہو چکے ہیں، تو 2 رہ گئے پیچھے، تو ان کی والدہ سے اگر جا کے بات کریں تو کہتے ہیں جی باقی 2 رہ گئے نا، انہوں بھی بھیج دو فوج، میں چاندی ہے وہاں کہ وہ بھی شہید ہو جائیں۔ یہ دس از اے جذبہ، وہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، انڈیا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا جی، انڈیا کا جو بجٹ ہے وہ ہے جناب 11 ارب ڈالر پاکستان کا، سوری، اور انڈیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 76 ارب ڈالر ہے جی۔ ٹرکی کا ہے جناب 22.1 ارب ڈالر، چائنا کا ہے جناب 230 ارب ڈالر۔ اچھا جی، اب پاکستان دنیا کی 7ویں سب سے بڑی
آرمی ہے اور اس کا بجٹ جو ہے ڈیفنس بجٹ سب سے کم ہے. In the last 5 years, India's defense budget has continuously increased and is 7 times more than Pakistan's defense budget. India spends more on its defense budget اور انڈیا وہ ملک ہے جو ٹاپ کنٹریز جو ہیں جو اپنے ڈیفنس میں بجٹ میں بہت زیادہ اخراجات کرتی ہے. انڈیا از ون آف دیم جی. اچھا ایک اور چیز ہماری بڑی جناب بات کی جاتی ہے یہاں پہ فوجی فاؤنڈیشن کی. فوجی فاؤنڈیشن کی یہ بات کی جاتی ہے جناب کہ فوجی فاؤنڈیشن جو ہے اس میں سے بڑا کو پیسے کمائے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے 73% جو پیسے ہیں جو فوجی فاؤنڈیشن کماتا ہے وہ کن لوگوں پہ خرچ کیے جاتے ہیں وہ ضروری ہے بتانا جی. شہداء, جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان پہ, ان کی فیملی پہ. جو زخمی ہو جاتے ہیں ان پہ بھی خرچ کیے جاتے ہیں. 73% کی بات کر رہا ہوں جو فوجی فاؤنڈیشن ارن کرتا ہے. اچھا جو ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہوتے ہیں ان پہ بھی خرچ کیے جاتے ہیں فوجی فاؤنڈیشن سے جو پیسے کمائے جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ڈیفنس کا بجٹ تھی. ناؤ لیٹس موو ٹو دا اکنامک سچویشن آف پاکستان. اکنامک سچویشن پاکستان کی جو ہے اس پہ ہم بہت بحث کرتے ہیں اور بہت باتیں کرتے ہیں اس پہ کہ جناب یہاں پہ ایشوز یہ ہیں اور یہاں پہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے, اس کو ویسے ہینڈل کرنا چاہیے, اس کو ایسے ہینڈل کرنا چاہیے, یہ نہیں ہو رہا اور ویسے ہونا چاہیے اینڈ تھنگس لائک دیٹ یو نو. اس میں ایک لمبی بحث ہے, میں اس میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن میں چاہوں گا یہ کہ میرے پاس بہت اچھے گیسٹ ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. شبر زیدی صاحب. شبر زیدی صاحب جو ہے بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, ریالٹی چیک دیتے ہیں چیک, اور میں چاہوں گا یہ کہ ریالٹی چیک ایک مرتبہ پھر ہمیں دیں شبر زیدی صاحب, کیونکہ ہمیشہ انہوں نے سچی بات کی ہے اور کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی. اور میں نے اس لیے انہیں آج تکلیف دی ہے کہ ہم صرف 1-on-1 ان سے گفتگو کریں, ہم ان سے ذرا گپ لگائیں, ان سے ذرا پوچھیں کہ ریالٹی کیا ہے, کیا ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے. اور وے فارورڈ شبر زیدی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. شبر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک بالکل. شبر صاحب مجھے ایک بڑے عام آدمی کے الفاظ استعمال کروں گا یہاں پہ. ہماری ملک کی اکانومی جو ہے اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں, ڈیفالٹ ہونے والے ہیں, یا نہیں ڈیفالٹ کر رہے ہیں ہم, یا ایوری تھنگ از گون بی لائک ہنکی ڈوری ان دا ڈیز ٹو کم, یا تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ٹائم ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن, ہمیں ذرا کلیئرٹی دے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں کسی بھی معیشت کے اندر اکنامک انڈیکیٹرز تو ہوتے رہتے ہیں کہ جی ڈی پی بڑھ گیا, مہنگائی بڑھ گئی, کم ہو گئی, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. مگر جہاں پر آ کر کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری پھنس جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کتنے ڈالر ملک میں کما رہا ہے اور کتنے ڈالر وہ ملک سے خرچ کر رہا ہے. اور میں آسان کر دوں کہ کتنے ڈالر کی اس کی ایکسپورٹ ہے, کتنے ڈالر کی اس کی ریمیٹنسز ہے, اور اس کے سامنے کتنے ڈالر کی اس کی امپورٹس ہے. ٹھیک. پاکستان ایز اے کنٹری, ایک بات آپ لوگ دھیان سے یاد رکھیں کہ جو ایریا آج پاکستان ہے جس کو ہم ویسٹ پاکستان کہتے ہیں, کبھی بھی تاریخ میں 75 سال میں اس کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بیلنس نہیں ہوا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ امپورٹ کی ویلیو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کی ویلیو سے ملا کر ہمیشہ زیادہ رہی ہے. تو پاکستان ہمیشہ اپنی امپورٹ کو یا تو انویسٹمنٹ کے تھرو فائنینس کرتا رہا ہے, یا اس کو لون ملتی رہی ہے, یا اس کو ایڈ ملتی رہی ہے, یا اس نے قرضے لیے ہیں. آج 10 فروری 2023 کو پاکستان کے اوپر تقریباً 130 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے جو پاکستان کو ادا کرنا ہے. اور پاکستان کا تقریباً ہر سال میں اگر ہم بہت اچھی طرح مینیج کریں, بہت کنٹرول کر کے مینیج کریں, تو ہمارا امپورٹ کا بل ایکسپورٹ سے تقریباً 10 بلین ڈالر زیادہ ہوتا ہے. اچھا. تو اس کا بالکل آسانی سے مطلب یہ ہوا کہ نہ ہم اپنے قرضے ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے امپورٹ کو فائنینس کر سکتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکلی یہ کنٹری ایسی سچویشن میں آ گیا جو کہ ایک ڈیفالٹ کہہ لیں، اس کو جو مرضی گوئنگ کنسرن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اگر اس کو لون کی ریشیڈولنگ نہیں ملی اور اس کو باہر سے مزید قرضے نہیں ملے تو یہ اپنا امپورٹ کا بل پے نہیں کر سکے گا، اور اسی کو ہم ڈیفالٹ کہتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بالکل آیا ہے، اس میں کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہے۔ میں نے یہ بات 16 دسمبر 2021 کو حمزہ یونیورسٹی کے سیمینار میں کہی تھی، جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اور جیو ٹی وی نے اس کو کوئی 500 مرتبہ چلایا تھا، یہ کہہ کے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا۔ میرا مقصد اس وقت بھی یہ نہیں تھا کہ میں یہ کہوں کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہمارا امپورٹ کا حساب کتاب ہے، اس میں یہ اس طرح سے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ہوتی ہے جو ہمارا روپے کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ روپے کے اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کتنے پیسے روپے میں کما رہے ہیں ٹیکسز میں اور دوسری مدوں میں، اور کیا ہمارا خرچہ ہے۔ اس میں ہمارا موٹا موٹا حساب یہ ہے کہ اگر ہم بہت اچھے ٹیکس بھی اکٹھے کر لیں گے تو ہم 10,000 بلین ٹیکس کلیکٹ کریں گے۔ 10,000 بلین میں سے ہمیں 5,400 بلین 10th NFC کے تحت صوبوں کو دینے ہیں، تو باقی بچے 4,600۔ تو 4,600 میں سے ہمارا جو قرضوں کی پیمنٹ آئے گی وہ تقریباً 4,000 سے ایکسیڈ کرے گی، تو ہمارے پاس صرف بچیں گے کوئی 400-500 بلین روپیز۔ اس میں ہمیں ڈیفینس بھی چلانا ہے، اس میں گورنمنٹ بھی چلانی ہے، اس میں پینشن بھی دینی ہے، تو اچھا دوسرا یہ ہو گیا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اگر آپ پاکستان کی تمام بجلی بنانے کی لاگت کو کیلکولیٹ کریں اور بجلی بنانے کی جو بجلی ساری بنتی ہے اس کی سیل پرائس کو اگر ہم انکلوڈ کریں تو اس میں تقریباً 700 سے 800 کم از کم، مطلب ہماری بجلی مہنگی بنتی ہے اور ہم اسے سستا بیچتے ہیں۔ تو پاکستان اپنے تینوں اکاؤنٹس میں، کرنٹ اکاؤنٹ میں، دوسرے اکاؤنٹ کو جو روپے اکاؤنٹ ہے فسکل اکاؤنٹ میں، اور اپنے انرجی اکاؤنٹ میں ٹیکنیکلی دیوالیہ ہے، ڈیفالٹ ہے، اور اس کے پاس اب اپیرنٹلی کوئی رستہ سامنے نہیں ہے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس ریئلٹی سے آنکھ چرائے گا تو وہ پاکستان کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہا، برائی کر رہا ہے۔ اب ہمیں اس ریئلٹی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیریس کنسرنز ہیں، ٹھیک ہے جی، اینڈ سیکنڈلی یو آر یوزنگ اے ورڈ کہ ہمیں ٹیکنیکلی ہم لوگ ڈیفالٹ کر چکے ہیں اور اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے۔ ناؤ یہ تو آپ نے کہا، چلو میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز کریکٹ بھی، مجھے کریکٹ کر دیجئے گا، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے صحیح کہ ہمارے پاس جو ہم چیز امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم امپورٹ نہیں کر سک رہے ہیں، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ سو اب اس کا کوئی حل ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے، سو اگر کوئی حل نہیں ہے تو پھر where do we go from here جی؟ نہیں، اس کا حل بتاتا ہوں میں۔ ہاں بتائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، دنیا میں، آج کی دنیا میں اس کا حل انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے۔ اچھا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے وہ ایک بیمار مریضوں کا ہسپتال ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی علاج نہیں ہے۔ جو معیشتیں بیمار ہوتی ہیں ان کو اسپتال میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، مطلب وہ اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ لوگ پاکستانیوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ جب IMF میں جاتے ہیں تو آپ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے ہیں، اب آپ شام کو بیٹھ کے چکن ٹکا نہیں کھا سکتے، یا آپ شام کو بیٹھ کر رات کو 2 بجے تک جاگ نہیں سکتے، اسپتال کی لائٹ 9 بجے بند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ IMF کے اسپتال میں آ گئے ہیں مگر وہ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی گھر میں بیٹھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آگے چلے۔ جی۔ جب ایک IMF کے اسپتال میں آپ داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے 3 علاج ہوتے ہیں۔ ایک علاج اس کو بولتے ہیں ہم سرجری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اس کی کیموتھراپی ہوتی ہے، اور ایک علاج اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی اس کنٹری کو ڈس انٹیگریٹ ہونا چاہیے، یہ اپنے پریزیڈنٹ پوزیشن میں نہیں چل سکتا۔ یہ پہلے یہ ملکوں میں ہوتا رہا ہے،
صومالیہ میں ہوا, ایریٹریا میں ہوا, کہ کنٹریز یوگوسلاویا میں ہوا, ٹرکی میں ہوا, اور وہ کنٹری ڈس انٹیگریٹ ہو گئے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے تو بھی یہ نہیں چل سکیں گے, اور ان کو ڈس انٹیگریٹ ہونا چاہیے, اور وہ ڈس انٹیگریٹ ہوئے. رشیا بھی ڈس انٹیگریٹ ہوا, ٹھیک ہے. یا دوسرا علاج یہ ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس طرح کریں کہ آپ کے 130 بلین روپیز ہے نا جی قرضہ, آپ قرضے کو ہمیں ری پے نہیں کریں, ہم اس کو آپ سے 20 سال بعد لے لیں گے. ہم سارے جو بولنے والے ہیں جن سے آپ نے لون لیا ہوا ہے ان کو جا کے سمجھائیں گے, اور ہمارے کہنے پر وہ آپ کا قرضہ ری شیڈول کر دیں گے. تو یہ پہلی بات ہو جاتی ہے. دوسری بات, ہم آپ کو تھوڑا بہت پیسہ دے دیں گے جس سے آپ کا روزانہ کا گزارا ہو جائے گا. مگر تیسری بات جو وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو آپ کی بیماری ہے, جو آپ کو کینسر ہے, اس کا علاج تو کیموتھراپی یا سرجری ہے, وہ تو آپ کو خود کرنا پڑے گا نا, وہ آپ کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو علاج ہے کینسر کا یا کیموتھراپی ہے, جب آئی ایم ایف سے ہمارے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو ہم پھیل جاتے ہیں اور ہم جا کے وہ کیموتھراپی نہیں کرتے, پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان 21 مرتبہ دنیا کا واحد ملک ہے جو 21 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے. شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہو جو اسپتال میں 21 مرتبہ داخل ہوا ہے 75 سال کی تاریخ میں. ٹھیک, چلیں یہ ہمارا قومی رویہ ہے. اوکے, سو بیسیکلی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ دیٹ از ناٹ سیریس, اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ دس تھنگ کہ ہم آئی ایم ایف کے ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ ریڈی ٹو بائی دیٹ. ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے, ایکسیپٹیبلٹی لیول ہی نہیں ہے. اچھا چلیں, اگر اور 21 مرتبہ ہماری بات سن لے میری بات, ہماری قوم نہیں کر رہی نا, نہ ہم بازار بند کر رہے, نہ ہم ٹیکس دے رہے, نہ ہم خرچے بند کر رہے. ہم 80 ممبر کی کیبنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے, تو ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ہم نے کوئی ایک قدم اٹھایا جس سے یہ ہم کہیں کہ ہم نے امپورٹ کا بل کم کر دیا. ایسی روکنے سے امپورٹ کا بل کم نہیں ہوتا. قوم کو آپ مجھے بتائیں, کیا آپ پہ سڑک پہ گاڑیاں کم دیکھی؟ قوم نے کوئی ایسا ایکشن کیا کہ ہمارا پیٹرول کا خرچہ کم ہو, انرجی کنزرویشن پلان آیا, کوئی چیز آئی؟ تو یہ تو وہ مریض ہے جو اسپتال میں بیٹھ کر چکن ٹکا کھا رہا ہے بیسیکلی. اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, ادھر اگر ہم دیکھیں, اس طرف اگر ہم نظر ڈالیں, تو ہمیں کسی بھی گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ بھی سیریس نظر نہیں آتا. ایسے ہی ہے. اچھا جی, میں اب آپ کو بتاتا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں, اور میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو علاج ہونا ہے, اس علاج کے لیے سب سے جو بالکل تیار نہیں ہے اس علاج کے لیے, وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ٹھیک, وہ اپنے پولیٹیکل مینڈیٹ, اس میں سارے شامل ہیں, اس میں میں کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کروں گا, یہ سارے اپنے پولیٹیکل مینڈیٹ کے لیے میں انٹرسٹڈ ہے. انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے علاج کے اندر کتنا مصیبت ہے, اور ان کی پولیٹیکل بیکنگ خراب ہوگی, ان کے جو روڈ میپ ہے وہ خراب ہوں گے, ان کے جو فائنینسیئرز ہیں جو ان کو فائنینس کرتے ہیں, جو ان کے جلسے جلوس کرتے ہیں, وہ خراب ہوں گے. تو یہ اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ سارا دن ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, تو ان میں سے اکنامکس پڑھنے والا آدمی شاید ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی صرف شام کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کیا پریس کانفرنس کرنی ہے, پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این کے خلاف, اور پی ایم ایل این نے کیا کرنی ہے پی ٹی آئی کے خلاف. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا رویہ آج کا نہیں ہے. جس زمانے میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تعلق تھا, اس زمانے میں ہم یہی لڑائی, اینٹ کتے کا بیر ہمارا پی 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 اور پی ایم ایل این کا تھا. ہمارا کوئی پولیٹیکل سٹینڈ نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 پولیٹیکل سٹینڈ ہوتے ہیں, ایک پولیٹیکل ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے, ایک پولیٹیکل ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے, اور وہ بات اینٹ کتے کی طرح لڑ رہا ہوتا ہے, اور ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 16 دسمبر 2021 کو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, تو شاید میں پاکستان میں واحد آدمی تھا. ٹھیک ہے, اب آج آپ سارے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دسمبر 2021 سے لے کر آج فروری 2023 میں ایسی کیا چیز ہو گئی جو آپ کو پہلے نظر نہیں آئی تھی؟ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی تو یا تو آپ نالائق تھے, یا آپ انٹلیکچولی کرپٹ تھے, منافق تھے. تو یہ اچھا, اب ان میں سے کوئی بھی آدمی اس کو صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے. اب اس پہ جو سب سے زیادہ نقصان, جو اس سارے ڈیفالٹ میں سب سے زیادہ نقصان ہوگا جس آدمی کا, وہ سب سے زیادہ نقصان ہوگا پاکستان کی فوج کا. ٹھیک,
دیکھیے بٹوین یو اینڈ می، میں پرسنلی طور پہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں مینٹلی ڈیفالٹ کو ایگری کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے مینٹلی اپنے آپ کو ڈیفالٹ کے لیے ایگری کر لیا ہے. ٹھیک. اور میرے حساب سے پولیٹیکل پارٹیز بھی مینٹلی ڈیفالٹ کو ایگری کر کے بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے. مگر کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کے لیے تیار ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا. اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ جی بولیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میٹر پر پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہی ہے. اوکے، بہت بڑی بات کہہ گئے آپ. جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اور آپ نے جو ریئلٹی چیک دیا تھا 16 دسمبر 2021 میں، رائٹ؟ وہ ذرا میں چاہوں 21 کو جی ہاں 2021 کو وہ ذرا ایک دفعہ شارٹ دکھائیے گا جی. وہ ذرا ایک دفعہ پھر ہم ذرا یاد دہانی کے لیے شارٹ دکھا لیں، کیونکہ انہوں نے یعنی کہ صبر زیدی صاحب نے 16 دسمبر 2021 میں بھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ سچویشن کیا ہے کلیئرٹی کے ساتھ. صبر زیدی صاحب، اس کے ساتھ ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے، جبکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کے سٹیک پہ تو بہت کچھ ہے اور وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اینڈ اکارڈنگ ٹو یو دے آر بلیک میلنگ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اگر وہ بلیک میل کر رہے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں اس ملک میں کون سا نظام ہونا چاہیے جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بلیک میل نہ ہو پولیٹیکل سیٹ اپ سے؟ کوئی ایسا نظام نظر آتا ہے آپ کو تاکہ ہم ملک بھی بچا سکیں؟ دیکھیں، جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بلیک میل ضرور کر رہی ہیں، مگر ان کے اندر کوئی بہت زیادہ مضبوطی نہیں ہے. ان کو ایک جھٹکی پڑے گی وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اوکے. تو ابھی وہ کھیل کھیل رہے ہیں، مگر جب ان کو ایک جھٹکی پڑے گی اور ہم جو لوگ جن سے وہ مشورہ کرتے ہیں، جب ان کو ہم پاکستان کی صحیح پوزیشن بتائیں گے اور ہم یہ بتائیں گے کہ سر پاکستان میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، تو سب سے جو مشرف صاحب کہا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستان کی بنیاد پہ بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے کیا صحیح ہے. تو یہ جو تھوڑا بہت کھیل کھیل رہے ہیں، یہ جو اپنی سیاسی مفادات کے لیے باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی اتنے اسٹرانگ لوگ نہیں ہیں. یہ تو ان کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو آدمی ہیں. اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف چلی جائے تو اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے، اگر ادھر چلی جائے تو اسٹیبلشمنٹ خراب ہے. پاکستان میں یہ فیشن بن گیا ہے کہ اگر میرے ساتھ ہے تو اچھے ہیں، اگر میرے خلاف ہے تو اسٹیبلشمنٹ خراب ہے. یہ فیشن ختم ہونا چاہیے کہ جی اگر پہلے مجھے الیکشن جیتنا ہے مگر میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو، یا مجھے گارنٹی کرے کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں. یہ مذاق ختم ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہو کے اور بتانا چاہیے کہ آپ کی کیا اوقات ہے آپ دونوں کی، اور آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس اگلے الیکشن سے پہلے ایک بڑی نیشنل ڈیبیٹ ہو جس میں دونوں پارٹیوں کے سربراہ آئیں اور یہ بتائیں کہ ان کا پروگرام کیا ہے. یہ بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے ادھر کے ٹویٹ اور ادھر کے ٹویٹ نہیں کریں جس طرح انگلینڈ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، امریکہ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. بیٹھیں آمنے سامنے بیٹھے، شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب ٹی وی پہ بیٹھے. اگر سامنے نہیں بیٹھ سکتے تو چینل پہ بیٹھے کہ بتائیں کہ ان کا پروگرام کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، وہ کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی. یہ مذاق نہیں چل سکتا. بالکل ٹھیک. آپ کو نیشنل ڈیبیٹ کرانی پڑے گی. یہ مذاق ختم ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. پبلک کو آپ ہوسٹیج نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے شبر صاحب. تھینک یو سو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. شبر صاحب بہت اچھا انالیسس دیا آپ نے اور ریئلٹی چیک دیا اور حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی. اسی بات کو بار بار دہراتا رہا ہوں میں کہ پچھلے کئی ماہ سے کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے سارے مسائل حل کر دیں اور الیکشن جو ہے ضرور کرائیں، بالکل کرائیں، ہونے چاہیے. لیکن دین اگین الیکشن سے پہلے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یعنی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا وے فارورڈ بتا دیں کہ ان کے پاس کیا پلان کیا ہے کہ وہ کل اگر جیت جاتے ہیں، اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی اس سارے مسائل کا حل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو بیک ٹو سکوئر ون والی سچویشن ہو جائے گی الیکشنز کے بعد بھی. اور اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر یہ ساری ایکسرسائز الیکشن والی جو ہے وہ فیوٹائل ہو سکتی ہے. سو وے فارورڈ کیا ہے وہ ہمیں جاننا ہے. پولیٹیشین لڑنا جھگڑنا بند کریں. یہ نہ ہو کہ کہیں بہت دیر ہو جائے اور پھر پنڈی والے یہ نہ ہو کہ ڈنڈا سوٹا لے کے سب کو بٹھائیں، تو وہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہوگا. خود ہی بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی. بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو میرے ساتھ موجود ہوں گے کیسر احمد شیخ صاحب. کیسر احمد شیخ صاحب بھی ایک اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں. ان کی بڑی گہری نظر ہے اکانومی پہ.
ان سے بھی بات کریں گے, اور آئلہ حمزہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. So let's see what they have to say, what is the way forward. ان کی نظر میں ان کے پاس کوئی way forward ہے یا نہیں ہے. کچھ مزید تلخ سوالات ان کے لیے بھی ہیں, and I'm sure کہ اس کے جواب دیں گے, اور کالز بھی آپ کے لیے رہو جی چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شبر زیدی صاحب سے, اور شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ریالٹی چیک یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ہمارے ایشوز ہیں, ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, ایکسیپٹیبلٹی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو یا نہیں کر رہے ہیں. آئی ایم ایف نے کہ ہاسپٹل میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں, اور ہمیں یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھی مریض ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. سو شبر زیدی صاحب نے ایک کلیئرٹی تو دے دی, ایک ریالٹی چیک بھی دے دیا. لاؤ لیٹس موو فارورڈ جی. کیسر احمد شیخ صاحب میں نے کہا تھا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور آئلہ حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پی ٹی آئی سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ایک سوال آئلہ بی بی, اینڈ دیٹ از کہ میں شبر زیدی کی ہی گفتگو جو ہے اسی کو لے کے آگے چلوں گا. اسی جو گفتگو میں سے ایک سوال نکلا ہے, اینڈ وچ از ویری مچ آئی وڈ سے کہ ہمارے لیے بڑا کنسرن ہے اس چیز کا, اور ہمیں بڑا کنسرن ہے اس بات کا ایز اے پاکستانی, اینڈ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے ان ڈیپتھ اور اس کو سیریسلی لینا ہے. شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں جناب اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کا, لیکن ان کو ڈانٹ ڈپٹ جس دن پڑ گئی اس دن وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور پھر وہ رائے راست پہ آ جائیں گے. اور وہی طریقہ ہے آپ اکانومی کو صحیح کرنے کا, صحیح راستے پہ لے کے جانے کا. اور اگر ایسا نہ ہوا اور اسی طرح یہی ایٹیٹیوڈ رہا پولیٹیکل پارٹیز کا, تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن, اور اس سچویشن پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ عرصے تک بلیک میل نہیں ہوگی. جی عالیہ بی بی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ران صاحب. ران صاحب میں تو صرف اتنی بات کروں گی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو بقول جنرل باجوہ کے کل کا کالم آیا ہے اور اس کے اوپر جو لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ضروری تھا نہیں تو ملک تباہ ہو جاتا, تو آج تو ملک آن دا ورج آف بینک کرپسی آ گیا, تو عمران خان ذمہ دار ہے یا کوئی اور حکومت اس کی ذمہ دار ہے؟ یہاں سوال یہ بھی اٹھنا چاہیے کہ 2 دن پہلے کی جو ملک کے وزیر اعظم ہے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے ان سے کہاں انگوٹھے لگوا دیے. تو سوال تو ان سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ کہیں آئٹم بم بیچنے کے پیپر پر انگوٹھے تو نہیں لگا دیے ان لوگوں نے. پھر ایک اور بات جو یہاں پر میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے یہاں پر بھنگڑے ڈالے گئے کہ $1.6 ملین جو ہے ہمیں سیلاب زدگان کے لیے مل رہا ہے, پھر بتایا گیا $9 ارب آ رہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہر اخبار, ہر ٹی وی چینل کے اوپر اس کے ایڈ چلے. آئی ایم ایف نے ان سے یہ پوچھا کہ ہمارے قرض کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ $8 ارب کہاں سے پورے کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کا جواب کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دوست ممالک سے لیں گے جو ابھی آئی ایم ایف چیک کر رہا ہے, باقی کمرشل قرض جو آئی ایم ایف نہیں مان رہا. تو تب حکومت نے اس پیرس کانفرنس میں اعلان کردہ ڈالرز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو مجھے صرف میں تھوڑا سا اس سے آگے جانا چاہوں گا عالیہ بی بی. میں تھوڑا سا بات کرنا, انسٹیڈ آف گوئنگ فار دا بلیم گیم, یا اس نے یہ ہم نے یہ کیا, میں اس میں سے ذرا آگے نکلنا چاہوں گا. اینڈ آئی ایم شیور آپ پلیز مجھے ہیلپ آؤٹ کریں گی اس چیز میں کہ ہم بلیم گیم سے تھوڑا سا آگے نکلیں اور تھوڑا سا اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. ناؤ دا سچویشن از کہ ہم لوگ 21 مرتبہ, میرے خیال میں دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جو 21 مرتبہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا چکا ہے. اگر 21 مرتبہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا چکے ہیں, اور ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جو بھی حکمران جماعت ہو, وہ ان کو بھی دیکھ لے, چاہے جو بھی ہو, جو کسی پارٹی سے مجھے لینا دینا نہیں ہے, جو بھی پارٹی تھی, ہے یا ہوگی, وہ بھی ہو, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا یا ہوگا, وہ اس کو میں ذرا ذہن میں رکھنا چاہوں گا. عوام کا ایٹیٹیوڈ تو عوام کے لیے تو ایک لائن بنی ہوئی ہے کہ جناب عوام نے قربانی دینی ہے, سو عوام تو قربانی دے دے کہ بالکل وہ رہ رو گئے. سو بات یہ ہے, صرف مجھے جو آپ سے جواب چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ریالٹی چیک بائے کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, اور اگر نہیں کر رہے, اور اگر ہم آئی ایم ایف کے ہاسپٹل میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے تو کام نہیں کر سکتے. سو اگر ہم نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے کام,
تو اس میں بلیم گیم سے آگے نکلے. آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں, اگر سپوزلی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پی ٹی آئی کے پاس بہت میجورٹی ہے, آپ کے پاس ووٹر بھی ہے, آپ کے پاس سپورٹر بھی ہے, تو اگر آپ لوگ حکومت میں کل آ جاتے ہیں تو واٹ از دا وے فارورڈ ٹو اسٹریٹن دس اکانومی؟ کوئی ایک لائنر بتا سکیں گے آپ؟ جی رانا صاحب دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہ بلیم گیم نہیں ہے, یہ فیکٹس ہیں. یہ فیکٹس اس لیے اور عوام کو بتانے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان فیکٹس کی روشنی میں آگے کام ہوتا ہے. کیونکہ اب آپ کو اگر میں جو بات کرنا چاہتی ہوں بار بار جو امپورٹنٹ ہے, ہم آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن میں بہت بہتر طور پر کام کر سکتے تھے جب ہمارے ریزروز اس پر 2.9 بلین ڈالر کے نہ ہو رہے ہوتے, اور یہ وہ 2.9 بلین ڈالر ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے 16.4 بلین ڈالر تھا, اور بعد میں اسی 16.4 بلین ڈالر میں 5.5 بلین ڈالر چائنیز رول اوور ہے. آئی ایم ایف کے پیسے ہیں, اے ڈی پی کے پیسے ہیں, باقی AIIB کے پیسے ہیں. تو آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ ہم جو اتنی سخت شرائط مان رہے ہیں, آج ہم یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے. پھر اس کے بعد جو یہاں کی صورتحال ہے, میں کیوں یہ بتانا چاہتی ہوں, اور آپ نے کہا ہے وے فارورڈ کیا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس جانا, ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح سے یہ ہمیں تانے دیتے تھے کہ جی آئی ایم ایف PTI جو ہے ڈیل ہو گئی ہے یا ہم نے آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھی ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ معاہدہ ہونا چاہیے, لیکن ان کمپیٹنسی کی وجہ سے وہ ان شرائط پر ہو رہا ہے جو عوام کے لیے کل کو آئٹم بم کی طرح پھوٹے گا. اچھا, اگر آپ لوگ حکومت میں ہوتے یا آپ لوگ حکومت میں آ جائیں گے تو آپ کے پاس وے فارورڈ کیا ہے؟ دیٹ از واٹ آئی دیکھیں میری ایک بات سنیں, بڑی آسان سی بات تھی, بہت ہی آسان سی بات تھی کہ جس وقت ہم نے 9 مہینے ضائع کر دیے, ہم رشین تیل بائی نہیں کر سکے. یہاں پر آٹے کا بحران سر کے اوپر کھڑا ہے. 9 مہینے پہلے اگر ہم نے سستی گندم لے لی ہوتی تو آج عوام اس طرح کے حالات نہ ہوتے. اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات, میں اس پہ جاتا ہوں, میں ذرا شیخ صاحب سے ایک چیز پوچھ لوں. راجد ایک منٹ مجھے ذرا ایکسپلین کر دینے دیں. مجھے یہ بتا دیں, $1 ارب ہم آج لے لیتے ہیں, وہ بھی اگلے 1 مہینے تک آنے کی امید ہے, کیونکہ ابھی تو یہ صرف یہاں پر پہنچے کہ میمورینڈم آ رہے ہیں, اس کے بعد ٹیکنیکل کنسلٹیشنز ہوں گی, اسٹاف لیول تک تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوست ممالک اس پر کیا ریاکٹ کرتے ہیں. بٹ دا ریزن از کہ اس وقت کرنٹلی آپ کو اپنی LCs کھلوانے کے لیے $5 بلین چاہیے. یعنی اگر میں نے اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھانی ہے تو مجھے کاٹن بیلز چاہیے, مجھے اسٹیل کے لیے جی میں اس پہ جاتا ہوں, اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں. میں شیخ صاحب سے 1-2 چیزیں اور پوچھ لوں. آئلہ بی بی, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں آپ کے. شیخ صاحب, what is the way forward? Don't you think that there is a need for all the political leadership کہ وہ لیڈرشپ جو ہے, لیڈرشپ میں پارلیمنٹیرینز کی بات نہیں کر رہا, لیڈرشپ جو ہے ہمارے پاس گنی چنی لیڈرشپ ہے, ہمارے پاس بڑی بڑی پارٹیز ہیں, ان کے بڑے بڑے لیڈران ہیں, وہ اگر اپنے ساتھ کچھ اسسٹنس لے کے آ جائیں اور ایک ڈیبیٹ جیسے کہ امریکہ میں ہوتی ہے ڈیبیٹ, پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوتی ہے, اسی طرح کی ایک ڈیبیٹ اگر ہم کرا لیں اور اس میں تاکہ ہمیں کلیئرٹی مل جائے بیفور گوئنگ فار دا الیکشنز, ہمیں کلیئرٹی مل جائے کہ جناب فلاں لیڈر فلاں جماعت جو ہے وہ اس طریقے سے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے, وہ اس طریقے سے اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اور چاہے وہ ٹی وی پہ ہو چاہے جہاں مرضی ہو, لیکن اس کلیئرٹی کے ساتھ اگر سامنے آئے اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے تو ڈونٹ یو تھنک شیخ صاحب دیٹس گونا بی اے ویری ہیلدی پازیٹیو وے ٹو موو فارورڈ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں کسی بھی پارٹی نے کوئی پلاننگ نہیں کی. ہم تو صرف نام بناتے ہیں, ہمارا کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا. اب دیکھیے نا کیا ہوتا ہے, ہر بار باہر سے ایک بندہ آ گیا, حفیظ شیخ صاحب پیپل پارٹی میں بھی آ گئے, PTI میں بھی آ گئے, شوکت طریق صاحب پیپل پارٹی میں بھی آ گئے اور یہ PTI میں بھی آ گئے. بات یہ ہے کہ چند بندے الیکٹڈ آدمی, کل پروگرام ہوا ہے جو IMF سے بات چیت ہوئی ہے, اس میں الیکٹڈ آدمی جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے قومی اسمبلی کا, جس سے بجٹ بنا ہے, پاکستان کے آئین میں بجٹ جو ہے ذمہ داری ہے قومی اسمبلی کی, سینٹ کا کوئی ووٹ نہیں ہے اس میں, لیکن کوئی ایک بھی بندہ شامل نہیں تھا 340-42 بندوں میں سے, کیونکہ ہماری پارٹیاں نے نہ ہوم ورک کیا ہے, نہ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں ہم جو کہ ہماری اکانومی کو سنبھال سکے. باہر سے آتے ہیں ایکسپرٹ آتے ہیں, ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن آپ بجلی کی کہہ رہے ہیں 8% پلفریج اگر ہو رہی ہے, چوری تو ہو رہی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے انڈیا میں
टोटल जो उनका कर्जा है ना उसका 15% SMEs को दिया जाता है, छोटे और दरमियाने को। अब बांग्लादेश में 12% है, हमारे यहाँ सिर्फ 7%, 93% बड़ों को मिलता है। इनके दौर में मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा, मैं हमारे भी दौर में यही रहा, इनके दौर में भी रहा। इनके दौर में अभी रिसेंटली 100 बड़े अमीर आदमियों को 450 अरब रुपए का टर्फ दे दिया गया। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा है? अभी मुझे आलिया बीबी बता दें कि क्या 100 अमीर ये अगर कर्ज दिया जाता छोटे हजारों लोगों को तो आज आपकी इकॉनमी ग्रो करती। $2 अरब वेस्ट कर दिया गया। वो मशीनरी आई पड़ी है, चल नहीं रही दुनिया में, उसका वो बिल्कुल खड़ी हुई है। यहाँ मैं तो क्योंकि बिजनेस से मेरा तल्लक है, अगर कोई गलत बात हो तो वो क्या हुआ, 450 अरब रुपए 100 लोगों को दे दिया टर्फ में 0% टेस्ट पे। हम अच्छा उसके बाद मैंने आपको बता दिया कर्जा दिया नहीं जाता। हम जब इकॉनमी पे हम सिर्फ हमारा वजीर खजाना सिर्फ जो भी आता है कोई भी आया है उसका ये एक रोल है कि IMF से कर्जा लेना कैसे है और उसका पेमेंट किस तरह करें। तो भाई अपने मुल्क की ग्रो करे, अगले 2-3 सालों का जो प्रोजेक्शन एक मिनट शेख साहब, ये जो मैं खत्म कर रहा हूँ। नहीं खत्म नहीं करेंगे आप, खत्म नहीं करें शेख साहब, एक मिनट ठहर जाए, रुके, खत्म नहीं करेंगे आप यहीं से शुरू करेंगे। वो आपने जो कर्जे की बात की है, जो $2 अरब वेस्ट हो रहा है और उसका कोई सर पैर नहीं है, और जो 0% पे देना था और दिया गया PTI के दौर में, वो गलत डिस्पर्स हुआ। वो उसका मैं जवाब ले लूं, फिर वापस आ रहा हूं आपके पर, सिर्फ उसका जवाब नहीं। मैं मुकम्मल बात कर, बस एक फिक्रा और सुन लें। जी सुन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगले सालों की यानी पूरा जो प्रोजेक्शन आई है ना, उसमें टोटल 50% टोटल दुनिया की ग्रोथ का हमारे 2 पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं, चाइना और इंडिया, और बाकी 50% दुनिया के 198 मुल्क कर रहे हैं। हमारे ही 2 पड़ोसी, हमारा रीजन में ही तरक्की हो रही, हमारे यहाँ 0 है। हम अपनी कभी ग्रोथ में किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि मुल्क की एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाना है, बिजनेस कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करना है, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आ रही। इंडिया जो है उसमें कोविड हमसे ज्यादा था, लेकिन पिछले साल 50 इन्हीं के दौर में PTI के दौर में $50 अरब इंडिया में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। लोग लाइन में लगे हुए बाहर से मुफ्त का पैसा लेके वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। हमारे यहाँ $1 अरब आए, हमने कभी ये तवज्जो की नहीं। हम तो लोग लोन लेने पे सारा जोर है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर बिजनेस को समय वाले तो होते नहीं है, वो वहीं से आ जाते हैं, बैंकर होते हैं। बैंकर का काम तो कर्जे ही लेना है और कर्जे चुकाना है, सिर्फ यही काम है। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। आलिया बीबी जरा इसका जवाब देना, जो शेख साहब कह रहे हैं कि जनाब आपके दौर में जो 0% पे कर्जे दिए गए, वो जो है वो $2 अरब जो है वो कहाँ गया, वो कहाँ पे यूज हुआ, कहाँ पे यूटिलाइज हुआ, सिर्फ उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। आलिया बीबी साहब मैं अब क्या इनको कहूँ, मतलब बुजुर्ग हैं और अगर ये ऐसी बातें करेंगे तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। नहीं आप करें ना, बुजुर्ग हैं तो उन्होंने एक बात की है, उन्होंने गलत बात की है तभी बता दें। बात कर रहे हैं, एक मिनट, मैं उसी मिनिस्ट्री का हिस्सा थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री का हिस्सा थी, इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री का हिस्सा थी। उस $2 अरब का ना आज हुकूमत ये खा रही है कि $32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर हम ना करते तो आज 22 इंडस्ट्रीज जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की और 26 इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल की ना लगती, जिन्हें इन्होंने आते ही बंद करा दिए क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। मतलब मुझे इन लोगों की कभी सोच क्या, इन लोगों की काबिलियत तो खैर कभी थी नहीं PMLN में, जो 35 साल के बाद आज आकर हमें ये बता रहे हैं कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट तो बनाने के लिए कोई इलेक्टेड बंदा ही नहीं है। ये सवाल तो सबसे बड़ी पहली चार्जशीट तो इनके ऊपर अपनी है। दूसरी बात ये कि क्या इनके 85 जो मिनिस्टर इन्होंने पूरी रिकॉर्ड वर्ल्ड अच्छा मिनिस्टर पे चलते नहीं पहले इसका जवाब ले लूँ ना, उन्होंने आपसे एक बात पूछा है। मुझे इतना बता दें कि कारखाने भी हम लगा रहे थे, एक्सपोर्ट भी हम बढ़ा रहे थे, यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हम ला रहे थे, 57 लाख लोगों को सेहत कार्ड भी हम दे रहे थे, तनाज़ाएं भी हम खोल रहे थे, लंगर खाने भी हम खोल रहे थे, गरीब को हम फैसिलिटेट कर रहे थे, कामयाब जवान प्रोग्राम भी लगा रहे थे। इन्होंने तो आकर खजाना, भरे हुए खजाने को यहाँ पर 2.9 पर लिया है। इनका बजट डेफिसिट, अगर मैं आपको फिगर इनकी बताऊं तो इनके बजट के डेफिसिट के हालात क्या है इस वक्त, इनके अपने जो वजीर आजम हाउस के इखराजात हैं वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं। या मैं इन लोगों को सिर्फ इतना बता दूं कि इन्होंने जो इस मुल्क के साथ इस वक्त ये हाल किया है कि
मुल्क के अंदर ना ताजिर खुश है ना किसान खुश है, अवाम तो वैसे ही रुल गई है। तो इन्होंने किया क्या है, सारा खजाना भी लूट के खा गए, अवाम को कोई रिलीफ आपने दिया नहीं। और एक आकर ये मुझे ये सुना रहे कि हमने जो बिजनेसमैन को, वो बिजनेसमैन ना आलिया हमजा का रिश्तेदार था ना इमरान खान का रिश्तेदार था, उसकी रिश्तेदारी ये थी कि हमने 55 लोगों को 55 लाख लोगों को कि इनका जॉब एम्प्लॉयमेंट डेटा है, हमने उन लोगों को यहाँ पर नौकरियां दी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, एक्सपोर्ट बढ़ाई थी। इसका जवाब ये क्यों नहीं देते? चलो जी शेख साहब दसो सारी चीजें कहाँ पर गई हैं? चलो जी शेख साहब दसो जी। ये देखिए रटी रटाई बातें हैं। मैंने सवाल पूछा था कि क्या अमीरों को ही सहारा दे देना था मुफ्त में टर्फ का जो तो दिया, या कि गलत है या कि सही है, और क्यों नहीं आपने एसएमई को, छोटे और दरमियाने को दिया? अच्छा। फिर मैंने इनसे ये सवाल देखे ना, वो सारी आई हुई है। मैं क्योंकि टेक्सटाइल सारे मेरे अपने तल्लक वाले, तो मैं रिलेटेड हूँ सारा बिजनेस से, तो वो सारी इंडस्ट्री जो मशीनरी आई है मेजॉरिटी टेक्सटाइल को मिला है, और सारी मशीनरी रुकी पड़ी है। उसके एक्सपोर्ट के पोटेंशियल नहीं, हमारे पास कॉटन है नहीं, तो एक्सपोर्ट सारा ब्लॉक हो गया, और आज $1 के लिए हम तड़प रहे हैं। उसके बाद आप अंदाजा कीजिए ना कि मुझे ये बताइए कि इनके यहाँ टोटल ग्रोथ क्या हुई है। ये आखिरी दौर में जरूर 6% थी आखिरी साल में, लेकिन 3.5 साल, पौने 4 साल एवरेज ग्रोथ है 2.2% एग्जैक्ट ग्रोथ है। अगर कोई फर्क है तो निकाल लीजिए आप। और इतनी हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है, 3.5 पौने 4 साल वेस्ट कर दिए। ये नहीं कि हमसे, देखिए हम, और आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम बजाय हर प्रोग्राम में ब्लेम गेम करने के, हम वे फॉरवर्ड का सोचे, हम अपनी इकोनॉमी को व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कोई वे फॉरवर्ड भी दसो ना शेख साहब। वे फॉरवर्ड बड़ा आसान है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, जैसे कि इंडिया में बिजनेस किस तरह करोगे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ शेख साहब? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਨਾ शेख साहब, ਇੱਕ ਮਿੰਟ रुको। ਤੁਹਾਡੇ इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज ਦੇ बिल, ਤੁਸੀਂ बिजनेसमैन हो, मैं तो बिजनेसमैन नहीं हाँ, लेकिन देन अगेन आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, गैस के बिल्स और आपके यूटिलिटी के बिल्स इतने ज्यादा हैं, तो आप क्या कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में आप उसको compete कर सकेंगे? जी मैं आपको बताऊं तो हकीकत तो ये है, पिछले 2-3 सालों में इतना बिजनेसमैन ने कमाया, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं खुद बिजनेसमैन, मैं इन्हीं में हूँ, और दिन रात इतनी ज्यादा अर्निंग हुई है पाकिस्तान में, वो सरमाया बाहर लेके जा रहे हैं। उनको चाहिए कि वो हम ऐसे रूल्स बनाएं कि यहीं और बाहर वाले क्या बनाए? हुकूमत इतने तुसी बैठे हो ना, क्या बनाए? मैं हुकूमत क्यों बैठा जी, मैं तो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछ लिया, मैंने तुझे जो बढ़ाया तो मेरे जिम्मे की है। ठीक है शेख साहब, मैं कुछ और पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा कि तानू जदों वजीर आजम साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? मैंने अजे मिले ही नहीं, मिलन गए, मैं परसों तो बुलाया, मैं पूछे उन्होंने कोल, वो मिलन गए आजकल दे विच, जरूर पता करेंगे। मैंने यही पूछा कि अगर मेरे जिम्मे कोई काम ऐसा है जिसमें मैं कोई डिलीवर कर सकता हूँ, कोई जिम्मेदारी दे मुझे, जरूर मैं, क्योंकि मेरी यही ख्वाहिश रही, और मैं 50 साल बाद। लेकिन एक आखिरी चीज शेख साहब बताइएगा मुझे, मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, और वो ये है कि देखें इस वक्त जो पिछले 8-9 महीनों में जो महंगाई हुई है उसको भी जरा मद्देनजर रखें। 368% ज्यादा कीमतें हो गई हैं दवाइयों की, हो जाएंगी चलें इन द डेज टू कम, ठीक है, 368% समथिंग लाइक दैट अप्रोक्सीमेटली। अगर वो भी हो जाती हैं, उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स कहाँ पे चले गए हैं, इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है मजीद बढ़ने जा रही है, ठीक है। सो अगर ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाए तो आप क्या किसी को देंगे, और आप क्या किसी को इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और आप क्या इन्वेस्टमेंट कराएंगे, या आप किस इंडस्ट्री को खोलेंगे? इंडस्ट्री आप बंद हो रही है, कैपिटल यहाँ से बाहर चला गया है, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट लाइक तकरीबन 8 लाख बंदा जा चुका है मुल्क से बाहर पिछले 7-8 महीनों में। सो अगर इतने लोग यहाँ से जा रहे हैं, पैसे यहाँ से लेके जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जिनके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो भी बेच रहे हैं, बिजनेसेस बेच के बाहर जा रहे हैं, तुसी इस सारे सिनेरियो ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए हाउ विल यू ब्रिंग इन या इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान? देखिए राणा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ ये महंगाई तो हो गई है, वो अनप्रेसिडेंटल है, बेमिसाल है, लेकिन हमारी करेंसी इतनी बेहतर हो गई है, इंडिया का हमारे 3 रुपए 1 रुपए के बराबर हो गए। जो बाहर से पैसा ला रहा है ना, उसको यहाँ बहुत बेनिफिट है, उसको इतना इंसेंटिव है, ये जो आप कह रहे हैं ना, उसके साथ साथ मुश्किलात भी है।
اس کے مشکلات ہیں، وہ جو مہنگائی، تو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. میں کہہ رہا ہوں کون کرے گا؟ اگر ہم کریں گے، مجھے موقع دیں، میں پرائم منسٹر صاحب کو کمٹ کرتا ہوں. چلیں جی، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. شیخ صاحب کے پرائم منسٹر صاحب آپ کو بلائیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی ڈپیوٹ کریں کسی نہ کسی چیز پہ، کوئی نہ کوئی آپ کو ٹاسکنگ کریں کسی نہ کسی چیز پہ. مجھے معذرت کے ساتھ یہاں پہ I'll have to wind up over here abruptly کیونکہ I'm running out of time over here. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ شبر زیدی جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے پہلے سیگمنٹ میں، بہت سے ریالٹی چیکس دے گئے، بہت سی ایسی چیزیں ہمیں بتا گئے جو ہم آئی اوپنر ہیں، اور ان کو اگر ہم نے مد نظر نہ رکھا، ان پہ اگر ہم نے عمل درآمد نہ کیا اور وہ ایکسیپٹ نہ کی باتیں جو وہ بتا رہے ہیں، تو میرے خیال میں پھر ڈانٹ ڈپٹ ہی ہے. اور وہ ڈانٹ ڈپٹ جہاں سے ہوگی پولیٹیشنز کی، پھر یہ نہ کہنا کہ دیر ہوگی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.